مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ اس نے نکاح کے وقت انکار کر دیا۔ کیا بےہودگی ہے، سب مہمان اکٹھے ہوئے ہیں اور تم شادی سے انکار کر رہی ہو۔ شازیہ بیگم نے غسیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ تو کیوں کروں ایک اندھے سے شادی؟ میری قسمت میں یہی اندھے رہ گئے ہیں۔ وہ بدتمیزی کی ساری حد پار کر گئی تھی کہ غصے سے شازیہ بیگم کا ہاتھ اس پر اٹھا اور وہ دلہن بنی اپنی ماں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے گنگ رہ گئی۔ خبردار، بالاش کے لیے اندھے کا لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بیٹی ہو، شازیہ بیگم نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ اس وقت سلطان ہاؤس میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ گھر میں نکاح کا فنکشن تھا اور پریشا نے نکاح کے وقت نکاح سے ہی انکار کر دیا تھا۔ سبھی کو اس پر انتہا کا غصہ تھا، لیکن قصور تو اس کا بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ بات چھپائی گئی کہ اس کے مرحوم تایا کا بیٹا کا دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے۔ وہ حال ہی میں باہر سے آئی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی جس کا رشتہ جھٹ پٹ بالاش سلطان سے ہو گیا۔ تصویر دیکھ کر پری نے بھی اوکے کا سائن دے دیا۔ مکمل ارینج میرج تھی۔ بالاش کے ساتھ سامنا بھی نہیں ہوا تھا اس کا، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس میں ہی رہتا تھا، اور آج جب نکاح کا وقت آیا تو نویرا نے یہ راز پری کے کانوں میں ڈال دیا کہ اس کا ہونے والا دولہا اندھا ہے، اور یہ بات اس سے چھپائی گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نکاح کے وقت نکاح سے ہی انکار کرتے بھری محفل میں بالاش کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا۔ بالاش سلطان اس وقت باہر مردان خانے میں موجود تھا۔ پریشا کے والد اس کے چچا جان شرمندہ تھے۔ بالاش سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اندر جا کر اس لڑکی کے بقیے ادھیڑ کر رکھتے جس نے بھری محفل میں اس کے اندھے پن کا مذاق بنایا تھا۔ چچا جان، آپ نے پریشا کو بتایا نہیں میری اس بیماری کا؟ وہ اپنے کاندھے پر ان کے ہاتھوں کا لمس پہچانتا تھا۔ بیٹا، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتے کہ شازیہ بیگم کی پکار نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ پری نکاح کے لیے تیار ہے۔ پریشا زبیر بنت زبیر سلطان، آپ کا نکاح بالاش سلطان بلدمیر سلطان سے 1,00,000 سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سسک اٹھی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا کہ اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو پری اس کا مرا ہوا منہ دیکھیں گی۔ قبول ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس لیے نکاح کرنا پڑا۔ دوسری طرف نویرا اپنا وار خالی جاتے دیکھ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ نویرا احمد صاحب کی اکلوتی اور مغرور بیٹی تھی، اور بالاش سلطان کے ساتھ اس کی کوئی پرانی ان بن چل رہی تھی جس کا بدلہ اس نے پری کی صورت میں لینا چاہا تھا۔ چچا جان، پری کو مجبور مت کریں نکاح کے لیے، بالاش سلطان نے نکاح کے بول سے پہلے ہی زبیر سلطان سے کہا۔ نہیں بیٹا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہی میں ہیرا نہیں گنوا سکتا۔ آنے والے وقت میں اسے احساس ضرور ہوگا کہ اس کے گھر والوں کا فیصلہ اس کے حق میں کیسا تھا۔ ان کی بات پر بالاش نے لب بھینچے اور نکاح قبول کر لیا۔ دوسری طرف پریشا جو رخصتی کے وقت کسی سے نہ ملی، بس روتے ہوئے منہ بنا کر بالاش سلطان کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس رخصت ہو کے آ گئی۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ سلطان حویلی بہت کم آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بینائی کے بارے میں پری کو معلوم نہ ہو سکا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں انٹر ہوئی۔ سلطان ہاؤس میں جتنی گہما گہمی تھی، یہاں فارم ہاؤس اتنا ہی خاموش تھا۔ نہ کوئی روشنیاں جگمگا رہی تھی، نہ لائٹس کا بندوبست کیا تھا۔ ایک خاموشی سی تھی جیسے قبرستان کی خاموشی۔ پری وہیں گاڑی میں بیٹھی اس فارم ہاؤس کا منظر دیکھنے لگی، جبکہ بالاش سلطان خوشبوؤں میں بسا اس کے پاس سے نکلتا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ پریشے باہر آ جائیں، اسے بت بنا بیٹھا محسوس کرتے ہوئے بولا کہ یکدم پریشے چونکی۔ اسے کیسے پتا کہ میں گاڑی سے نہیں اتری؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا بالاش سلطان کی جانب بڑھا اور اسے ایک سٹک تھما دی، جس کی مدد سے وہ اکیلا ہی اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ پریشا خود پر ضبط کرتی اس کے پیچھے ہی وہ بھی اندر بڑھی۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت تھا، سلطان ہاؤس سے بھی زیادہ۔ وہ ایک پل کو مروب سی ہوئی۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ جائیں، آپ کا روم ہے۔ اچانک سے بالاش کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ پھر سے چونکی۔ میرا روم؟ اتنی دیر میں پہلی بار وہ بولی۔ اس کی آواز سنتا بالاش چونکا تھا۔ اس وقت اس نے بلیک گلاسز پہنے ہوئے تھے جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ جی، آپ کا روم۔ وہ لب بھینچے دوسری جانب بڑھ گیا۔ ہم الگ الگ روم میں رہیں گے کیا؟ وہ اچانک اس کے سامنے آتی پوچھنے لگی تو وہ بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھنا چاہ رہا ہو۔ میرا نہیں خیال کہ
آپ کو ایک اندھے کے ساتھ اس کی بیساکھی بن کر چلنا پسند ہوگا